हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की एक आयत करीमा ऐसी है जो इंसान को आखिरत की तरफ जहन को मुतवज्जे भी करती है, और अगर किसी का दिल बहुत सख्त हो चुका हो और पत्थर दिल बन चुका हो, जालिम जाबिर बन चुका हो, तो अगर ये आयत करीमा उसको पढ़कर पानी पे पिलाई जाए, खिलाई जाए या किसी चीज़ पर, या गायब है तो उसको पढ़कर जो है तसव्वुर में दम किया जाए तो अल्लाह उसका दिल नरम कर दे। इंसान जो है जब पत्थर दिल हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो उसको रिश्तों की पहचान नहीं होती और कदर भी नहीं होती। तो इसलिए घरों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। बाज़ औक़ात खामन पत्थर दिल हो जाता है, बाज़ औक़ात जो है वो बीवी पत्थर दिल हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं ऐसे। बाज़ लोग ऐसे हैं कि आकर रोते हैं कि हमारी तकलीफ़, हमारी बीमारी का हमारे बच्चों पे असर ही नहीं है, और वो ऐसे पत्थर हो चुके हैं कि उनको एहसास ही नहीं है कि वालिद को ये तकलीफ़ है, ये बीमारी है, या वालिदा को ये तकलीफ़ है, ये बीमारी है। तो याद रखिए, पत्थर दिल को नरम करने के लिए ये आयत करीमा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक मुख्तसर सी आयत में इंसान को पूरी दुनिया की जितनी रानाइयाँ हैं, नेमतें हैं, उन पर मुतवज्जे यूँ किया कि ये रानाइयाँ, ये नेमतें, ये आसाइशें जो तुम्हें नज़र आ रही हैं, ये हमेशा तुम्हारे पास इस जहान में रहेंगी नहीं, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम एक बात को अपने जहन में बैठा लो कि मैं यहाँ पर भेजा गया हूँ, खुद नहीं आया, और मुझे यहाँ बतौर सज़ा के भेजा गया है, और वो आयत करीमा जो हमें इस तरफ मुतवज्जे करती है वो एक मुख्तसर आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अब ये ऐसी चीज़ है कि जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो आपका जहन चला जाएगा कि मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं हूँ। मैं कांगो गार में गया, साउथ अफ्रीका में, पोर्ट एलिज़ाबेथ से केप टाउन जाते हुए रास्ते में जंगलों में है, क्योंकि मैं 15 दिन जंगलों में फिरता रहा, सियाहत करता रहा, तो वो 14 लाख साल पुरानी गार है, अंदर पूरे शहर है, अजीब अजूबा है। वो वहाँ दीवार से पढ़ के बता रहा था, एक यहूदी पूरा ग्रुप आया था, वहाँ ज़्यादा वही जाते हैं, रहते भी वहीं पर वो हैं ज़्यादा, वो यहूदियों की बस्ती है पूरी। मैंने रात वहाँ गुजारी, तो वो एक मुसलमान हमें मिला तो वो पढ़ के बता रहा था, कहता ये इस पे लिखा हुआ है इस ज़बान में, उस ज़बान में, उस ज़माने की। तो वो उसको लोगों को सुना रहा था, तो मेरे साथ जो बंदा था साउथ अफ्रीकन, वो ट्रांसलेशन करके मुझे बता रहा था कि देखें ये कह रहा है, इस पे ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा क्या कह रहा है? कहता है इस पे लिखा हुआ है कि इस दुनिया का जो असल मुकीम है वो इंसान नहीं है, बाकी सारे हैं, शेर, चीते, जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे जिन्नात भी, वो इस जहां के असल हैं, बासी, मुकीम। इंसान इस जहां का मुकीम नहीं है। आप मुकामी होता है, मुसाफिर होता है, का इंसान यहाँ का नहीं है, बाहर से आया है, और यहाँ का होता तो यहाँ की तैयारियां करता और यहाँ की चीज़ों पे इक्तफा करता। लेकिन इंसान पैदा होते ही उसके खून में शामिल हो गया। अभी आप जितने औरतें मर्द यहाँ बैठे हैं, हर बंदा और भी जितनी दुनिया में है, चाहे रोटी खाने को नहीं है किसी के पास, लेकिन कहता है जी गाड़ी आला मिले, घर महल मिले, नौकर चाकर हो, लिबास मुज़य्यन आला। सोचा है ये नहीं सबकी? अब बताएं, छोटा बच्चा है, उसकी सोच किसने डाली? शेर के बच्चे की तो ये सोच नहीं है, जिन्नात के बच्चे की तो सोच नहीं है, ये हाथी की सोच तो नहीं है, ये ज़ेबरा की सोच तो नहीं है किसी की। लेकिन हमारी सोच है, आलिम हो जाहिल हो,
دیندار ہو بے دین ہو، کوئی بھی انسان ہے، افریقی ہے امریکی ہے پاکستانی ہے سعودی ہے، سوچ کیا ہے؟ کوٹھی بڑی، گھر بڑا، گاڑی بڑی، محلات، بینک بیلنس ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کہا لکھا ہوا یہ ہے کہ یہ بندہ شیر جنگل کا بادشاہ بل میں گھسا ہوا ہے، عام سی جگہ پہ لیٹا ہوا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں بڑے اور جانوروں کو، بڑے بڑے سانپ دیگر سارے کوئی گھونسلوں میں گھسا ہوا ہے، اور انسان کو دیکھیں، انسان ہے اتنا سا ضرور کے لحاظ سے، اور گھر اتنا بڑا اندر خالی پڑا ہوا ہے سارا، لیکن میں رہ رہا محل میں ہے شان سے۔ تو کہا پتہ چلا کہ یہ پہلے جہاں رہتا تھا وہاں اس کے پاس یہ نعمتیں تھیں، اور اس کے بلڈ میں یہ چیز شامل ہے، اس لیے یہ اب وہی سوچ رکھتا ہے کہ نوکر چاکر ہوں، ان کو کیا پتا جنت میں ہمارے پاس سب نعمتیں تھیں، ہمارے باپ آدم کے پاس، آدم علیہ السلام وہاں سے ادھر آئے، اب وہ نعمتیں ہم سے چھن گئی، لیکن ہم اب بھی جیل میں رہ کر بھی چاہ رہے ہیں، قیدی بھی چاہتا ہے نا کہ وہی نعمتیں ملیں، اب وہ ہم قید میں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نعمتیں تمہیں مل جائیں گی، لیکن جب موت کا ذائقہ چکھو گے اس کے بعد، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ ذائقہ اس کو کہتے ہیں جس کی لذت زبان سے اندر محسوس ہو، موت کا ذائقہ محسوس ہوگا اور انسان محسوس کرے گا۔ تو ابھی حضرت مولانا ثناء اللہ غالب صاحب رحمہ اللہ تعالی، کتنے بڑے بزرگ عالم ماشاءاللہ ماڈل ٹاؤن اسلام آباد میں تھے، ان کے بیٹے ان کے بھائی یہاں موجود ہیں، ان کی تعزیت کا یہ ایک پروگرام بھی ہے ساتھ، اور موت کا ذکر بھی ہے کہ موت کا ذائقہ چکھ لیا انہوں نے بھی، اور ہر بندے نے چکھنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھے۔ ابھی کہا جی ایسی میڈیسن بنا رہے ہیں کہ بندہ مرے ہی نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کروڑ بار یہ جملہ کہو ہم یقین نہیں کریں گے، قرآن نے کہہ دیا ذائقہ۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ دنیا سے نہ جاتے، پردہ نہ فرماتے، لیکن بتا دیا کہ یہ جہاں چھوٹے گا تو وہ جہاں ملے گا نا۔ اب آپ کہیں کہ میں ٹرین پہ بیٹھا ہوا ہوں اور ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہے، تو ٹرین چھوڑیں گے تو ہوائی جہاز پہ بیٹھیں گے نا۔ تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں تو یہ جہاں چھوڑیں گے تو ملیں گے، بس تیاری کریں، تیاری۔ ہم تیاری نہیں کر رہے۔ جو لوگ تیاری کرنے والے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا دمشق میں انتقال ہو رہا تھا تو بچیاں بچے رو رہے تھے، تو ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ابھی آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا مجھے تو خوشی ہے، میں ادھر تم سے جدا ہوں گا، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل لوں گا، ملاقات ہو جائے گی۔ تیاری تھی، ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہ آیت کریمہ اتنی سخت ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے انسان پڑھے اور سمجھے، کہ آج لوگ جو ہے پتھر دل ہیں۔ اب موت کا ذائقہ یہ جو لفظ ہے اور یہ آیت ہے، یہ دل کو نرم کرتی ہے۔ پرانے زمانے میں مشہور تھا کہ جب کسی جانور کا پیشاب بند ہو جاتا تو اسے قبرستان میں جا کے باندھ دیتے تھے، اور آدھا دن باندھے رکھتے تھے، آدھے دن کے بعد جب جا کے دیکھتے تھے اس کا پیشاب جاری ہو جاتا تھا۔ تو کہاوت مشہور تھی کہ جنات ہوتے ہیں اس لیے ان کا پیشاب جاری ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ قبر کا عذاب انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق محسوس کرتی ہے، تو ان کا پیشاب جاری ہو جاتا تھا۔ تو موت کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے اور زیادہ کرنا چاہیے۔ جو دن میں 20 بار موت کا ذکر کرتا ہے، تو بار بار ذکر کرتا ہے، تو اللہ اسے خاتمہ بالایمان دیتے ہیں۔ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں رات کو علماء کو بلاتے تھے، کہتے تھے ذکر موت کرو، اس سے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ پسیج جاتے ہیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمارے یہاں تو ذکر موت ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت تو آپ پڑھا کریں، جس کا پتھر دل ہو، جو سخت جان ہو، تو وہ یہ خاوند ہے، بیوی ہے، یا بچے ہیں، یا کوئی بھی بندہ ہے جس کا دل سخت ہو چکا ہے اور وہ بہت زیادہ ظالم جابر بن چکا ہے، یا آپ پہ کیس کسی نے کیا ہے، یا آپ کی چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یا آپ کو جو ظلم کر رہا ہے بہت زیادہ، تو آپ اس آیت کو
روزانہ 70 بار پڑھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اتنا جملہ اس کو 70 بار پڑھ کے دعا کریں۔ اور اگر کسی کو کھلا پلا دیں اللہ اس کا دل نرم کرے گا۔ خود دل نرم نہیں ہے، جس آدمی کو دعا کرتے ہوئے آنسو نہ نکلے وہ سخت دل ہے، تو وہ خود بھی یہ دم کر کے پیے اور دعا کرے تو انشاءاللہ اس سے دل نرم ہوں گے۔ موت ایسی چیز ہے جو ابھی آپ دیکھیے کہ مولانا ثناء اللہ غالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے، یہاں تشریف لاتے تھے، ہمارے ساتھ بڑا محبت کا تعلق تھا، وہ فوت ہو گئے، وہ چلے گئے، انہوں نے ذائقہ چکھ لیا، لیکن ہم سب چکھیں گے، موت ہم سب کو آنی ہے، لیکن ایسی بے ہماری پرواہی ہے کہ پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ضرور ہے لیکن تیاری کوئی نہیں۔ تو تیاری کرنے کے لیے نیک ماحول میں بیٹھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یہ جو عمل آپ کو دیا ہے کل نفس، یہ 7 دن روزانہ کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ہر جمعرات یا جمعے کو یہ عمل کر لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ پورا ہفتہ گھر کا ماحول بھی اچھا رکھے گا، آپس میں پیار محبت اور دل نرم رکھے گا، اور یہ عمل ہفتے میں ایک بار ضرور کیا کریں، اس کی فیوزات ملیں گی آپ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔